بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، رمضان المبارک جو ہے اس کا قرآن سے خاص تعلق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے، اور جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معمولات ہوتے ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حتیٰ کہ جبرائیل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن سناتے۔ اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل جو ہے 2 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا۔ تو رمضان میں قرآن کا جو ہے خاص تعلق ہے۔ آج ہم دیکھیں، میں نے نوجوان 8-10 بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہو؟ تو ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے تھے، کوئی انجینئرنگ کر رہا تھا، کوئی ڈاکٹری میں تھا۔ تو ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ جو ہے سال میں جو ہے کتنا قرآن ختم کرتے ہو، روزانہ کتنے قرآن پڑھتے ہو، کتنے پارے پڑھتے ہو؟ آپ یقین کریں، اللہ گواہ ہے، سوائے 2-3 کے سب خاموش ہو گئے، جیسے وہ قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے 10 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے موبائل کو دے دیں، اور قرآن کا ایک صفحہ جس کو پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، اس کو پڑھنے میں بھی ہمیں موت آ جائے۔ اگر ایک بندہ قرآن کا صرف ایک صفحہ بھی پڑھتا ہے نا، تو سال میں اس کا جو ہے پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی 2 صفحے بھی قرآن کے پڑھ لیتا ہے تو 1.5 سال میں اس کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ مگر بدنصیبی یہ ہے کہ 6 گھنٹے موبائل کو دے سکتے ہیں، قرآن کو جو ہے 5 منٹ 10 منٹ دیتے ہوئے بھی موت آتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ کوشش کریں کہ رمضان میں ہم قرآن کا خوب اہتمام کریں۔ ہمارے اکابر جو ہے قرآن کا کتنا اہتمام کرتے، اور جو قرآن رمضان میں نہیں پڑھتا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان جو ہے یہ برکتوں کا، خیر لینے کا جو ہے مہینہ ہے، نیکیوں کی دوڑ لگانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی جو قرآن نہ پڑھے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رمضان سے بہتر کوئی موقع نہیں، کیونکہ وہ ہر لمحہ جنت کما رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ منافقین کے لیے رمضان سے زیادہ نقصان والا کوئی مہینہ نہیں، کیونکہ رمضان میں گناہ کا جو ثواب، گناہ کا جو کسوٹی ہے، گناہ کا جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی عام دن میں 1 گناہ کرے، رمضان میں 1 گناہ کرے، وہ 70 گنا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ مسلمان جو ہے اپنی قوت عبادت کے لیے جمع کرتا ہے۔ مسلمان کے لیے اس لیے یہ مہینہ افضل ہے، جو حدیث آتی ہے نا، اور گناہ گار کے لیے مہینہ نقصان والا کیوں ہے؟ حدیث میں ہے کہ منافق جو ہے غفلت کی چادر اڑ کے سویا رہتا ہے۔ ہمارے اکابر جو ہے قرآن کا رمضان میں کتنا اہتمام کرتے، کہ 5-6 جو ہے میں واقعات ہیں مختصر ان کے حالات سناتا ہوں۔ بعض اللہ والوں کا معمول تھا کہ رمضان میں روزانہ 10 پارے پڑھتے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ مجھے ایک مریدنی کہنے لگی کہ حضرت میں رمضان میں روزانہ پابندی کے ساتھ 10 پارے پڑھ لیتی ہوں، گھر کے کام کاج کے ساتھ۔ حضرت اسود رحمہ اللہ جو ہے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ رمضان میں ہر 2 راتوں میں 1 قرآن ختم کرتے، یعنی ہر روز 15 پارے پڑھتے۔ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ رمضان کی ابتدائی 20 دنوں میں ہر 3 دن میں 1 قرآن ختم کرتے، اور آخری عشرے میں ہر 2 راتوں میں 1 قرآن ختم کرتے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سال کے عام دنوں میں بھی 7 دن میں، یعنی 1 ہفتے میں 1 قرآن بآسانی ختم کر لیتے۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے اکابرین میں کتنا ذوق شوق تھا۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کا بھی یہ معمول تھا کہ رمضان میں شروع کی راتوں میں جو ہے روزانہ 10 پاروں کا اہتمام ہوتا، اور آخر کی راتوں میں روزانہ جو ہے 15 پارے پڑھتے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے، یعنی دن میں 1 قرآن پڑھتے، رات میں 1 قرآن پڑھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے۔
تو میرے عزیزوں، ہمارے اکابر کا یہ معمول میں نے اس لیے سنا ہے کہ ہمارے اندر بھی ذوق پیدا ہو۔ اگر ہم روزانہ 15 پارے نہیں پڑھ سکتے، روزانہ 10 پارے نہیں پڑھ سکتے، روزانہ 5 پارے نہیں پڑھ سکتے، ایک پارہ تو روزانہ پڑھیں۔ ایک نہیں پڑھ سکتے، آدھا پارہ روزانہ پڑھیں۔ آدھا نہیں پڑھ سکتے تو 2 صفحے پڑھ لیں۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک صفحہ میرے عزیزوں لازماً پڑھیں، صرف 5 منٹ لگیں گے، اور جس کی ہجے کمزور ہے وہ 10 منٹ میں پڑھ لے گا۔ اور بدنصیب ہے وہ نوجوان جو موبائل کو 6 گھنٹے دے اور قرآن کو 10 منٹ بھی نہ دے۔ تو میرے عزیزوں، زیادہ سے زیادہ اس بات کو پھیلائیں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو سن کر اگر 100 200 500 لوگ بھی رمضان میں قرآن پڑھنے والے بن گئے تو یہ ہمارے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان ختم ہو جائے اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ بھائی روزانہ کم سے کم 1 پاؤ لازماً پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔